ابن سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ وہ چوری اور ڈکیتی میں ایسا ماہر تھا کہ ہزاروں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا۔ آخر کب تک بچتا؟ ایک دن اسے گرفتار کر ہی لیا گیا اور قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بعد ازاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ بغداد کے لوگ اس کا ذکر ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ وہ قیدی قید بمشقت کاٹ رہا تھا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد ایک دن وہ جیل سے فرار ہو گیا۔ جیل سے باہر آتے ہی اپنے پیشے یعنی چوری کو ازاں سر نو سے شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کٹا کے باوجود جیل کی قید صحبت اس کی طبیعت پر ذرا اثر نہ ہوا تھا۔ ایک رات وہ اپنی مہم پر نکلا۔ پھرتے پھرتے ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے احاطہ کے چاروں طرف کمرے تھے۔ وہ ایک بڑے کمرے میں گیا جہاں کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ جائے نماز، ایک تکیہ اور چند ٹوپیاں رکھی ہوئی تھیں اور دوسری طرف پیشمانہ کے چند تھان، شالیں اور کپڑوں کے تھان لاوارثی کی حالت میں پڑے تھے۔ بغداد کے چور نے چادر بچھا کر اس کے اوپر تھان رکھے اور ایک گٹھری بنائی اور اسے باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے گرہ نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت ایک ضعیف شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سبات کو گٹھری بناتا دیکھ کر کہا، بھائی یہ کام تم کسی کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ سبات نے اسے اپنے ساتھ ملا کر کپڑوں کی 2 گٹھریاں بنائیں۔ بڑی گٹھری ضعیف شخص نے اپنے سر پر رکھ لی اور جو چھوٹی اور کم وزن گٹھری سبات کو دے کر کہا کہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے تم کم وزن اٹھاؤ اور جہاں کہو گے میں اسے پہنچا دوں گا۔ سبات اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے ضعیف شخص کو بڑی مشکل پیش آئی۔ وہ گٹھری سمیت نیچے گر گیا۔ سبات نے غصے میں گالیاں بکیں اور اس کے کمر پر ایک زوردار لات رسید کی۔ ضعیف شخص یوں تو کھڑا ہوا اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کی معافی مانگنے لگا۔ ابن سبات نے طاقت کے زم میں دوبارہ بڑی گٹھری عمررسیدہ شخص کے سر پر رکھ کر سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر میں جا پہنچے جو بغداد کے چور کی پناہ گاہ تھی۔ پھر ابن سبات نے سے کہا، دیکھو میں چوری کرنے میں پہنچا تھا اور تم بعد میں آئے تھے، لہٰذا یہ تمام چوری کا مال میرا ہوا۔ تمہیں مجھے جیسا سردار پورے بغداد میں نہیں مل سکتا، لہٰذا سے تم میرے شاگرد ہوئے۔ اس ضعیف شخص نے ابن سبات سے کہا، بڑے احترام سے عرض کیا، بھائی یہ تمام مال تمہیں مبارک ہو۔ افسوس میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا بلکہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا، جس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور رخصتی کی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ کہہ کر وہ شہر کی جانب چل پڑا۔ دوسری طرف ابن سبات کے دل و دماغ اور ضمیر کو اپنے ساتھی کے حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور ضمیر کے خلش نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی بغداد کا چور اس رات کے ساتھی اجنبی چور کی تلاش میں نکلا تاکہ اپنے گزشتہ رات کی سلوکی کی معافی مانگ سکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ رات والی عمارت کے باہر جا پہنچا جہاں رات کو اس نے چوری کی تھی، مگر وہاں چوری کے بعد کوئی افراتفری نظر نہ آئی بلکہ لوگ جوگ اس گھر میں احترام سے جاتے نظر آئے۔ بغداد کے چور نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے تم بغداد میں نئے ہو، یہ بابرکت مکان ہمارے شیخ حضرت جنید بغدادی کا آستانہ عالم ہے۔ ابن سبات نے نام تو سن رکھا تھا مگر دیدار کی سعادت اس سے اب تک محروم تھی۔ سوچا کہ آج اتفاقاً اس نیک و بزرگ ہستی کا دیدار ہی کر لوں۔ اندر جا کر کمرے میں جھانکا تو دیکھا وہی رات والا عمررسیدہ ساتھی مصلے پر بیٹھا درس دے رہا ہے اور باادب لوگوں سے کمرہ بڑھا ہوا ہے۔ اتنے میں اذان ہوئی، سب نماز کے لیے مسجد جانے لگے۔ بغداد کا مشہور و ظالم چور بحسادت بے ساختہ کے قدموں میں گر پڑا اور گزشتہ رات کی بد اخلاقیوں پر معافی
کا مطالبہ گر ہوا۔ شیخ جنیدی بغدادی نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، در توبہ ابھی ابھی کھلا ہے۔ ابو سعود اس لمحے میں بدل چکی تھی۔ وہ شیخ کے حلقہ واردات میں داخل ہو گیا اور وہ ہاتھ کٹا شیطان و سابو بغداد کا شاطر چور شیخ جنیدی بغدادی کے زیر سایہ عبادت ریاضت میں وہ نام لیا کہ اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کا چور کی بجائے شیخ احمد بن ثبات کے نام سے نہایت عزت و احترام سے جانتے تھے۔ ابن ثبات کو ایک مرد خدا جنیدی کے خلوق نے خدائی صف میں شامل کر دیا۔ تھینک یو۔ السلام علیکم۔